بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسی عربی میں جار کہتے ہیں یا جیران کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو رہائش کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے وہ زیادہ قریبی پڑوسی ہے، اور جو ہمارے ارد گرد میں رہتے ہیں جو ہمارے سب پڑوسی کہلاتے ہیں، تو یہ پڑوسی اپنے پڑوس میں رہنے والے کی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں اس کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے نفع اور نقصان اور اچھائی اور برائی سب میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بڑے ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہ کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ میں، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا کریں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی پڑوسی کا حق ادا کریں، وَالْجَارِ الْجُنُب، وہ پڑوسی جو آپ کے بالکل ساتھ میں ہے، وہ صاحب بالجنب، جو بالکل آپ کے ساتھ میں رہتا ہے، آپ کی بیوی ہے اور اسی طرح سے ایک روم میٹ ہے یا ایک ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ تمام ان کے حقوق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں دلالت کرتی ہے کہ پڑوسیوں کا احترام کرنا اور ان کے تمام حقوق کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے اس پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق کو بیان فرمایا، جس کی سختی کے ساتھ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں، اور جو پڑوسیوں کو نقصان اور اذیت پہنچاتا ہے ان کے لیے وعید بھی اسلام نے سنائی ہے۔ پڑوسیوں کے عظیم حقوق میں کچھ حقوق یہ ہیں، جیسے سب سے پہلے پڑوسیوں کے ساتھ میں زبان سے ہو یا عملاً ہو، قولاً اور عملاً ہر طرح سے احسان کرنا۔ نمبر 2، ان کی حمایت کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ نمبر 3 ہے ان کی ستر پوشی، ہر چیز کی جو ہمیں معلومات ہوتی ہیں ستر پوشی کرنا، اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنا، اور ان کی خوشیوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کے شریک ہونا، اور اسی طرح سے ان کے غم اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اسی طرح سے جب وہ دعوت دیں بلائیں تو ان کی دعوت پر، ان کے کہنے پر کسی بھی چیز کے لیے حاضر ہونا، اور کسی بھی طرح سے جب بھی موقع ملے تو ان کی زیارت کرنا، اور اسی طرح سے جب وہ بیمار ہوں تو بیمار پرسی کرنا، اور اسی طرح سے اگر نظر نہ آئے، اگر کوئی مشکل ہے تو حتی المقدور ان کی مدد کرنا اور ان کو پوچھنا کہ کیا حالات ہیں۔ اور اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق میں یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ان کو اذیت نہ پہنچائیں، اور ان کے مشکلات ہیں، فیملی مشکلات ہیں، کوئی بھی مالی مشکلات ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو مدد کرنا۔ اسی طرح سے اگر وہ کوئی چیز مانگتے ہیں تو مانگنے پر کوئی بھی چیز اگر ہمارے پاس ہے تو بخیلی نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے کسی بھی چیزوں میں اگر بھاگ دوڑ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ان کے لیے کوئی اصلاح کرنی ہے تو ان کے لیے ہم وہ بھی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا، غیبت کرنا اور ان کے کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ نقصان کا پروگرام بنانا، یہ سب حرام ہے۔ اور پڑوسیوں کو دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، اور ان کے کوئی بھی غلط چیزیں ان کے اندر ہیں، ان کے بچوں میں ہیں تو ان کی ہم اس طرح سے مدد کریں کہ ان کی اصلاح ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سب کے ساتھ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بدرجہ اولیٰ کرنا ہے۔ پڑوسیوں کا حق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کچھ چیزیں ہمارے اوپر، پڑوسیوں پر، ایک دوسرے پر واجب ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، الجار احق بثقبہ، یعنی پوری طرح سے پڑوسی کا خیال رکھا جائے وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی واجب ہے کہ ہم پڑوسی جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، سٹا ہوا ہے، تو اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے، اس کا ہر طرح کا خیال رکھا جائے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،
صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں برابر مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو بھی ہمارا وارث نہ بنا دے، یعنی پڑوسی بھی ہماری جائیداد کا وارث نہ ہو جائے، ایسا میں سمجھنے لگا۔ تو اس طرح سے بڑی شدت کے ساتھ میں پڑوسی کا خیال رکھنے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ میں کسی بھی طرح سے محفوظ نہیں ہے، اس کے تکلیفوں سے ایذاؤں سے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ تو اسی طرح سے پڑوسی کے سلسلے میں اسلام نے جن حقوق کو بتایا ہے وہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ پہلا پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق بنتا ہے، وہ پڑوسی ہے غیر مسلم۔ اگر ہمارے اغل بغل میں کہیں بھی، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ محلے گھر کے بغل میں ہو، یا کہیں بھی ہمیں پڑوسی غیر مسلم ہمارے ساتھ میں ہیں، تو انسانیت کا حق اور پڑوسی کا حق ایک بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کریں، اور دوسرا پڑوسی ہے جس کے 2 حق بنتے ہیں، یعنی وہ پڑوسی جو ہمارے بغل میں ہے اس کا انسانی حق ہے اور دینی حق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان ہونے کی وجہ سے، پڑوس میں ہونے کی وجہ سے 2 حق بنتے ہیں اس کے کہ اس کے ساتھ احسان اور اس کے حقوق کو ادا کریں۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق بنتے ہیں، وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں، ان میں سے ایک تو وہ مسلمان ہے، دوسرا پڑوس میں رہتا ہے، اور تیسرا حق یہ کہ وہ رشتہ دار ہے۔ تو رشتہ داروں کی بڑی تاکید آئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں، ایک پڑوسی جار لہ حق واحد، ایک پڑوسی جس کا ایک حق بنتا ہے وہ سب سے کم حق والا ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق بنتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جس کے 3 حقوق بنتے ہیں، اور وہ سب سے افضل پڑوسی مانا گیا ہے حق کے اعتبار سے۔ اور ایک پڑوسی جس کا ایک حق بنتا ہے وہ مشرک ہے، لا رحم لہ ولا حق الجوار، وہ انسانیت کا حق ہے، وہ رشتہ داری نہیں ہے اور دین کا بھی حق نہیں ہے، مگر یہ کہ پڑوس کے ہونے کا حق ہونے کی وجہ سے وہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور وہ پڑوسی جس کے 2 حق بنتے ہیں وہ ہے مسلمان پڑوسی، اور پھر پڑوسی کا حق 2 حق اس کے بنتے ہیں کہ ایک پڑوسی مسلمان بھی ہے اور پڑوس میں بھی رہتا ہے، تو اسلام کا اور پڑوس میں رہنے کا 2 حق اس کے بنتے ہیں۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں، تو پہلا حق یہ کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا یہ کہ وہ پڑوس میں ہے، تیسرا ہے کہ وہ رشتہ دار ہے۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے اس کے 3 حقوق بنتے ہیں، اور تینوں کے حقوق والا وہ زیادہ بمقابل اوروں کے افضل ہے، اور یہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں کی سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بنو گے۔ وارض بما قسم اللہ لک، اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے تقسیم کیا ہے اس سے راضی رہو، اور لوگوں سے بے نیاز رہو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو تو مومن ہو جاؤ گے، اور اسی طرح سے لوگوں کے لیے وہی محبت کرو جو تو اپنے لیے محبت کرتے ہو تو صحیح مسلمان بنو گے۔ اور کثرت سے ہنسنا نہ سیکھو، کیونکہ کثرت سے ہنسنے کی وجہ سے دلوں کے اندر مردگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے اور اس کی مدد کرے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بی، وہ مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا جو شخص کے رات میں بالکل سیر ہو کر کھا کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے اور جانتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، اس کے باوجود ان کی خبر گیری نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور اسلام نے عام طور پر ہمیں حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو تو پڑوسی زیادہ حقدار ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمنعن جار جارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہ روکے اس بات سے کہ اس کی دیوار میں وہ لکڑی ٹھوکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اللہ تعالیٰ کے برابر تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قلت ثم ای، پھر میں نے کہا اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے اولاد کو قتل کرو اس بات کے ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، جیسا کہ آج لوگ اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی نسبندی کرا دیتا ہے، کوئی آبارشن کرا دیتا ہے کہ وہ پالنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اور یہ تمام جو آج کل ہو رہا ہے یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا میں نے کہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ منہ کالا کرو، زنا کرو، کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین کہ کوئی آدمی پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ باہر کی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر اس کو گناہ ملے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پڑوسی اپنے تمام شرارتوں سے محفوظ نہیں رہے گا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسی اپنے پڑوسی سے امن اور حفاظت میں نہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا ایسی عورت کا جو کہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور اس کے تمام دینی اعمال کے ساتھ، مگر وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے گالی گلوچ برا بھلا کہتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور اسی طرح سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو کہ نماز اور روزے میں تو کم ہے مگر وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کرتی ہے اور جیران کے ساتھ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اور جانوروں کو، بلیوں کو وہ صدقہ اور خیرات کرتی ہے، یعنی ان کو کھلاتی پلاتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی پڑوسی کے ساتھ زنا کرے۔ اسی طرح سے چوری کرنے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے پڑوس میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن 2 پڑوسیوں کا فیصلہ ہوگا جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ، جب تم سالن بناؤ تو سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر دینا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میرے جگری دوست نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ جب میں سالن پکاؤں تو تھوڑا سا پانی زیادہ کر دوں اور اپنے قریبی پڑوسی کا میں خیال رکھوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو، یعنی ہدیہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر، دلوں کا جو میل کچیل ہے، دلوں کی جو گندگی ہے، حرارت ہے، وہ ہدیہ دینے سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ولا تحقرن جارہ لجارتہا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، ولو شق بفرس، اگر وہ حقیر سے حقیر چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو تو اس کو ہدیہ دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، پڑوسی کو دیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ
ان علی جارینی، میرے دو پڑوسی ہیں، تو ان میں دونوں سے کس کو میں زیادہ پہلے ہدیہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، تمہارے گھر کے دروازے سے جو قریبی دروازہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے بمقابل دور دروازے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکری ذبح کرتے تو اپنے یہودی پڑوسی کو اس کو بھیجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔